اس کی محبت سے انسان غافل ہو چکا، اور جس کی محبت کی طرف شیطان لے جانا چاہا اور جس نے چیلنج کیا تھا، اسی شیطان جس محبت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مسلمان اس محبت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر ہے، دنیا بناؤ، دنیا سجاؤ، دنیا کماؤ، اور اس دنیا کی محبت میں انسان اتنا رچ بس گیا ہے کہ اس حصول دنیا کے اندر اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہو، برباد ہو رہی ہو، اس کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، اور اس طریقے سے دنیا میں رچ بس گیا اور دنیا کی محبت جگہ پکڑ گئی کہ اب سوتا بھی ہے تو خواب میں دنیا، اٹھتا بھی ہے تو دنیا، چلتا بھی ہے تو دنیا، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو بھی دنیا۔ اس حد تک دنیا کا غلبہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر ہو چکا ہے۔ اور ہم اگر عالمی حالات پر نظر دوڑائیں اور تغیرات کے اوپر نظر دوڑائیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا اب بڑی تیزی سے ختم ہونے کے قریب بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں جو کل اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے باپ ہمارے پاس لے کر آتے اور کہتے ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، آج وہ اپنے بچے کو لے کر کے آتے ہیں کہ حضرت ہمارے بچے کے لیے دعا کریں۔ یعنی آپ دیکھیں زندگی کتنی تیزی سے کٹی اور کتنی اسپیڈ کے ساتھ ہماری زندگی کٹ رہی ہے۔ کل تک ہم ایک لڑکپن کی زندگی گزارتے تھے، آج ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے اتنا طویل زندگی کا سفر اتنا فاسٹ کٹ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو چکی، یہ ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم نے کچھ آخرت کی بھی تیاری کی ہے؟ کچھ سوچا ہے ہم نے آخرت کے بارے میں بھی؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا لے کر اس دنیا سے ہم جائیں گے؟ اسی کو قرآن نے کہا افحسبتم، دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے قرآن۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، اور مجھے تو یہ آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے، آخری حصہ، یہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا ہماری طرف پلٹ کر تم نہیں آؤ گے؟ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، اللہ والوں کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہتی کہ ہمیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ والوں کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بات نقش رہتی تھی کہ ہمیں خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر کوئی چاہے ملاقات کرنا تب بھی ملاقات کرنی ہے، نہ چاہے تب بھی اسے ملاقات کرنی ہے، لیکن ملاقات تو کرنی ہے، اس سے ملاقات ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملاقات کے وقت کی سچویشن کو بھی قرآن نے مینشن کیا ہے۔ کسی سے اللہ ملاقات کرے گا تو اس طرح سے کہ وہ بندہ مہمان ہوگا اور اللہ اس کی میزبانی کر رہا ہوگا، اور کسی سے پروردگار کی ملاقات اس حال میں ہوگی
کہ مولا غضبناک ہوگا اور اس بندے میں اس کے غضب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکیاں کرنے کا جذبہ اور فکر آخرت انسان کے دل و دماغ کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دماغ میں ہمیشہ ایک تصور رہے کہ مجھے خدا کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ یہ تصور اگر رہے، میں ہزار کوشش کر لوں لیکن میں یہاں پرماننٹ نہیں رہ سکتا، میری زندگی کی میعاد مکمل ہوگی تو میں خدا کی طرف ضرور حاضر ہو جاؤں گا، اور پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سفر کے اندر جب میں ایک آیے کریمہ کی تلاوت کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تعرضون منکم خافیہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے، قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا، کوئی راز تمہارا، ایک راز بھی تمہارا قدرت کے سامنے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ کیسا دن ہوگا آپ سوچو، کیا کیفیت ہوگی اس کے بارے میں سوچو، کیا حال ہوگا اس وقت آپ سوچو جب ہمارے راز کھل رہے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین جو ہے وہ بولے گی۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور یہ زمین کیا خبر دے گی، کیا بولے گی؟ زمین بولے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس پر نیکی کی ہوگی زمین بولے گی اس نے نیکی کیا ہے، اور جس نے گناہ کیا ہوگا زمین بولے گی کہ اس نے اس پر گناہ کیا ہے۔ ذرا سوچو آپ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے بہت بہت اسکالرز اس وقت تعلیم کی طرف، معیشت کی طرف، جہالت سے نکلنے کی طرف اور ساری چیزوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس کی فکر کرنی چاہیے، ہم لوگ بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن میں ابھی جو دنیا کے حالات دیکھ رہا ہوں، ان حالات کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کہیں اس میں انسان اتنا گم نہ ہو جائے کہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے۔